Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. اکثر ہمارے پاس ہمارے بہت سے سوالوں کا جوابات ہوتے ہیں، مگر ہم ان جوابوں کو دینا نہیں چاہتے۔ اور اگر اللہ اور دنیا دونوں ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ کا دل کس طرف بھاگے گا؟ یہ سوال صرف لفظوں کا نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کا بھی ہے، کیونکہ انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے آخر میں وہی اس کا رب بننے لگتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لو آف دنیا، یعنی کہ حب دنیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن دھیرے دھیرے انسان کے پورے قلب پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ وہ گناہ نہیں ہے جس میں انسان ہمیشہ شراب پیتا ہوا نظر آئے، یا چوری کرتا ہوا نظر آئے، یا جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے۔ نہیں، بالکل، کیونکہ یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس گناہ میں انسان عبادت بھی کرتا رہتا ہے اور پھر بھی اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دل بزنس میں ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن سوچ صرف دنیا بنانے میں لگی رہتی ہے، دعا بھی کرتا ہے لیکن ہر دعا کا مرکز دنیا ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ دل کے مرکز سے نکلنے لگتا ہے۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ کیونکہ ہر دعا کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کی محبت رہی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ انارامن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز۔ ہم چل رہے ہیں سیریز دا ہڈن ڈکے میں، اور ایپیسوڈ ہے 21 لو آف دنیا، یعنی کہ ورلڈ اون یو اور واٹ اون یور ہارٹ۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ٹاپک کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کوشش ہے جہاں پر شریعت، حدیث، قرآن اور روحانیت، سائیکالوجی کی روشنی کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کے زیر سائے چل رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ تمام جو معلومات ہیں، جانکاری ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھا آپ کو مل سکیں۔ اور ہم پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن یہ کوشش ہے، اور اگر اس کوشش سے ایک دل بھی جو ہے متوجہ ہوتا ہے یا سمجھتا ہے یا رہنمائی میں اپنے دل کی رہنمائی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوشش قابل شکر ہو جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں گے ہم اس ٹاپک کی جانب کہ ہر دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ تو شیاطین کو ہمیشہ یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ کبھی کبھی وہ صرف اتنا کام کرتا ہے کہ اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت دل میں بھر دیتا ہے، اور پھر باقی سارے گناہ خود چل کر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آج ہم صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ حب دنیا کیا ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لو آف دنیا میں اصل میں کیا ہوتا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، حدیث میں سب سے بڑی وارننگ کیا ہے، شریعت نے اس کو کس نظر سے دیکھا، سائیکالوجی کے مطابق دنیا کا جو غلام ہے وہ انسان کیوں بن جاتا ہے، اور روح اور ایمان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اور اللہ کی محبت کو دل میں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب۔ تو لو آف دنیا کیا ہے یہ ذرا سمجھتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی محبت کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنی ضروری ہے کہ اسلام دنیا سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، کیونکہ اسلام جو ہے دنیا کو دل کا مالک بننا منع کرتا ہے، کیونکہ جو ہے جب دنیا مالک بن جائے گی تب پھر آپ اس مالک کو کہاں یاد کریں گے، کیوں یاد کریں گے؟ اب جو ہے پیسہ رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن پیسے کا
دل میں گھس جانا یہ خطرہ ہے اور یہ خطرے کا باعث ہے۔ بزنس کرنا بالکل گناہ نہیں ہے، لیکن بزنس کے لیے اللہ کو بھول جانا حب دنیا ہے۔ فیملی سے محبت کرنا بالکل گناہ نہیں ہے، فیملی کی خوشی کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دینا یہ حب دنیا ہے۔ یعنی کہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ ہے دل کی پرائیورٹیز کا۔ انسان دنیا سے اتنی محبت کیوں کرنے لگتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک یہ بھی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے ہر انسان کو ایک موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر ایک وہ دن رکھا گیا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، جہاں پر وہ سب کچھ حساب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک زندگی آپ کو ایسی عطا فرمائے گا جو ہمیشہ چلے گی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہی نہیں ہوگی، جو زندگی ہے وہ ہے جنت کے اندر جو معاملات ہیں، جب سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑا غور کرنے کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہی والی زندگی کو امیجن کرتا ہے اسی دنیا کے اندر، اسی باڈی کے اندر، اور اسی موت سے پہلے کے واقعات کے اندر۔ یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ ہیلدی رہے، اور اس پر کوئی آزمائش نہ آئے، اور وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ پیسہ کمائے، دولت، شہرت، عزت سب کچھ ملے، اور وہ طاقتور بھی ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر پوری دنیا ہی طاقتور بن جائے گی تو پھر یہ نظام پھر چلے گا کیسے؟ کیونکہ ہر کسی کو اگر حکومت چاہیے تو کیسے چلے گی یہ دنیا؟ سو دیٹ کہ جو ہے اسی لیے دنیا کے اندر بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ابھی سوچ سے باہر ہیں۔ ایسا بہت سا نظام ہے جو انسان کی عقل و سلیم سے بہت پرے کی چیز ہے۔ لیکن اب ٹاپک پر آئیں گے اور دیکھیں گے تو دنیا نظر آتی ہے انسان کو، کیونکہ انسان اس چیز سے جلدی اٹیچ ہو جاتا ہے جو اس کے سامنے ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہے گھر، گاڑی، بینک بیلنس، شہرت، فالوور، پروموشن، یہ سب اس کو نظر آ رہا ہے۔ جنت، آخرت اور اللہ کا اجر نظر نہیں آتا، اور انسان اکثر جو دیکھتا ہے اسی سے محبت کر لیتا ہے۔ ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک دن مر جائے گا، ایک دن موت آنی ہے، اور ایک دن اس دنیا سے رخصتی ہونی ہے، ایک دن قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود انسان یہ نہیں سوچتا کہ قبر میں دفنانے کے بعد کیا میرے جو عزیز ہیں، جو چاہنے والے ہیں، کیا وہ ہر روز مجھ سے ملنے آیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں تو آپ ہر ایک لمحہ لمحہ گزار رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر تو کوئی آپ سے ہر روز ملنے کی خواہش میں نہیں ہے، یا ہر روز آپ سے قبر پر ملنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، سلام کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ تو انسان جو ہے اس دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنی بڑی بڑی خواہشات اور نفس کا کتنا غلام بنا پھرتا ہے، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی جو ہے اس کی طرف کسی نے اصال و ثواب کر دیا تو کر دیا، کسی نے سال میں کر دیا، کسی نے 6 مہینے میں کر دیا، کیا کوئی روز آپ کو ہر گھنٹے کے حساب سے اصال ثواب کرتا ہے؟ اس بات کا کیا آپ کو بھروسہ ہے؟ تو یہ بہت جو ہے سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جائیں گے تو کمپیریزن کی بات کریں گے کہ آج کا انسان اپنی زندگی کو کم اور دوسرے کی زندگی کو زیادہ دیکھتا ہے، اور وہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے کسی کے اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہی ریئلٹی ہے، اور وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں کمیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کی گاڑی، بنگلہ، گھر، سیلری، اسٹیٹس، اور دھیرے دھیرے اس کا سب کچھ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور جو ہے پھر بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کائنات جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور جو حسد ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دنیا دل کا مقصد بن جاتی ہے۔ اور فیئر آف مسنگ آؤٹ کے بارے میں اگر بات کریں گے تو سائیکالوجی کہتی ہے کہ آج کا انسان فومو کا جو ہے شکار ہے، اور فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی کہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں دنیا انجوائے نہیں کی تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اور اس ڈر میں وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ایک ہی زندگی ہے تو کیوں نہ انجوائے کروں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک ہی زندگی ہے تو کیوں نہ اسے عبادت کروں، اس میں اپنا ایسے اعمال کو اکٹھا کروں، ایسی دعائیں کروں جو میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے کام آئیں۔
تو جو ہے ڈیتھ کو اگنور کرنا سب سے بڑی وجہ ہے کہ موت کو بھول جانا، کیونکہ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کا غلام نہیں بنتا، اور جو موت کو بھول جاتا ہے اس کے لیے دنیا سب کچھ بن جاتی ہے۔ اب ایک بڑا گہرا سوال دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نزدیک دنیا کی محبت واقعی اتنی بڑی جو ہے روحانی طاقت تباہی ہے؟ اور جو قرآن ہے وہ حب دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث اس کو کتنی سختی سے جو ہے وارننگ دی گئی ہے حدیث میں، اور کس پوائنٹ پر حلال دنیا بھی فتنہ بن جا رہی ہے؟ تو اب ہم ذرا اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ذرا دیکھیں گے تو کیا دنیا سے محبت کرنا واقعی اتنا بڑا گناہ ہے؟ آخر اللہ نے ہی تو دنیا بنائی ہے، اور اللہ نے ہی مال دیا ہے، بزنس دیا ہے، فیملی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، تو پھر دنیا سے محبت کرنا غلط کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہی سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام دنیا کو ریجیکٹ کرنا نہیں سکھا رہا، اسلام جو ہے دنیا کو اللہ سے زیادہ محبت کرنے سے منع کر رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں بالکل الگ ہیں، اور دنیا جو ہے ہاتھ میں ہو یہ جو ہے رحمت ہے، لیکن دنیا دل کے اندر بھی بیٹھ جائے یہ فتنہ ہے، اور جب دل پر دنیا کا قبضہ ہو جائے یا دنیا قبضہ کر لے تو اللہ کی محبت دھیرے دھیرے وہاں پر کم ہو جائے گی، اور اسی لیے حب دنیا کو صرف ایک عادت نہیں کہا گیا بلکہ روح کی سب سے بڑی بیماری میں سے ایک کہا گیا ہے۔ قرآن لو آف دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی کہ قرآن میں بار بار انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک ایگزام ہے، ایک سفر ہے، ایک جو ہے گزرگاہ ہے، ایک منزل نہیں ہے۔ لیکن غافل انسان سفر کو ہی گھر بنا لیتا ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی کھیل ہے، کبھی تماشا، کبھی زینت، کبھی مال، کبھی اولاد کی ریس، اور کبھی ایک دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اس چیز کو بنانے میں لگا دیتا ہے جو ایک دن اس سے چھوٹ جائے گی، اور جس آخرت کو ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں نکلتا۔ تو یہ حب دنیا ہی تو ہے، اور یہ یعنی کہ کیا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اب قرآن ایک اور حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نہ تو مال، نہ اولاد، نہ شہرت، نہ پوزیشن قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گی، اور اس دن ایک چیز کام آئے گی، اور وہ ہے قلب سلیم، یعنی کہ ایک صاف دل، ایک ایسا دل جہاں پر سب سے زیادہ رب ہو۔ یہاں رک کر اپنے دل سے پوچھے گا کہ آج میرے دل پر سب سے بڑا مہمان کون ہے، اللہ ہے یا دنیا؟ اور حدیث نے کیا سکھایا؟ اب اگر اس کو دیکھیں گے تو رسول اللہ نے دنیا کے جو ہے فتنے سے بار بار امت کو ڈرایا ہے۔ آپ نے دنیا کو برا نہیں کہا، لیکن دنیا کی محبت کو ہر فتنے کی جڑ بتایا۔ اور سوچئے کہ کتنی گہری سی بات ہے یہ کہ انسان پیسہ کماتا ہے پر گناہ نہیں، مطلب پیسہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن پیسہ ہی اس کا رب بن جائے تو یہ تباہی ہو گئی۔ انسان گھر بناتا ہے یہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن گھر کی فکر اللہ کی اطاعت سے زیادہ بڑی ہو جائے تو یہ حب دنیا ہو گئی۔ رسول اللہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ جو ہے نا وہ نبی ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ اللہ کو بہت پسند، لیکن جو ہے وہ چاہتے تو وہ ایک بادشاہوں کے جیسی زندگی گزارتے۔ ان کے گھر میں جو ہے 24/7 آور دسترخوان لگاتار چالو رہتا اور چلتا رہتا، اور دسترخوان پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے کھانے ہوتے، اور جو فرش ہوتا وہ یاقوت کا فرش ہوتا جس پر چلا جا رہا ہوتا، اور جو کہتے ہیں نا جو گھر ہوتا وہ محل کی طرح ہوتا، اور ان کے جیسا گھر کسی کا نہ ہوتا۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو کیا ملے گا کہ اللہ چاہتا تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی، لیکن آپ کو سادگی پسند آئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اصل زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اور یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی
انسان کے لیے اس کی آخرت ہی ہونی چاہیے۔ اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت ہمیں بیلنس کرنا سکھاتی ہے کہ کمائیے، بزنس کیجئے، فیملی سنبھالیے، ایجوکیشن حاصل کیجئے، لیکن کبھی بھی دنیا کے لیے اللہ کے حکم کو مت چھوڑیے۔ اور اگر نماز میٹنگ کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو یہ حب دنیا ہی تو ہوئی۔ اگر حلال یعنی کہ حلال اور حرام کا فیصلہ پروفٹ کو دیکھ کر کرنے لگیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی حب دنیا کہلائے گی۔ اور اگر انسان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہے تو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور اسے یہ فکر ہی نہیں ہو رہی کہ رب ناراض ہو رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حب دنیا ہے۔ اگر دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بڑی ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ دل بیمار ہو چکا ہے۔ لو آف دنیا اتنی خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ میں آتے ہیں حسد، تکبر، ریا، جھوٹ، فساد، فراڈ، حرام ارننگ اور قطع رحمی، اسٹریس، ڈپریشن، بے چینی۔ اور ایک انسان جب صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک گھر ملتا ہے تو دوسرا گھر چاہیے، ایک گاڑی ملتی ہے تو دوسرا ماڈل چاہیے، ایک پروموشن ملتی ہے تو بڑی پروموشن چاہیے، اور پھر پورا زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر جاتا ہے، لیکن سکون کبھی نہیں ملتا۔ اور دنیاوی سزا اس کی کیا ہے کہ حب دنیا کی پہلی سزا ہے کہ کبھی سیٹسفائی نہ ہو پانا۔ انسان جو ہے ایک ریٹ ریس میں ہی لگا رہ جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے نان اسٹاپ رننگ میں چل جاتی ہے، یعنی کہ وہ کبھی صبر حاصل نہیں کر پاتا، کبھی اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا، کبھی دماغی ذہنی سکون اس کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کو جتنا ملتا ہے اس کو اتنا کم لگتا ہے۔ سائیکالوجی اسے ہیڈونک ایڈاپٹیشن کہتی ہے، یعنی کہ جو چیز پہلے خوشی دیتی تھی تھوڑے وقت کے بعد وہ نارمل لگنے لگتی ہے، اور پھر انسان اسے بھی بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے کئی امیر لوگ سکون کبھی نہیں پاتے۔ اب آخرت کی سزا کیا ہے؟ اگر اس کو دیکھیں تو سب سے بڑا نقصان ہے قیامت کے دن، جب انسان دیکھے گا کہ جس دنیا کے لیے اس نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا وہ دنیا اس کے ساتھ قبر تک بھی نہیں آئی، اور مال جو ہے وہ بینک میں رہ گیا، گھر دوسروں کو رہ گیا، شہرت لوگ بھول گئے، اور صرف اعمال ساتھ آئے۔ اور اس وقت ہر غافل انسان کہے گا کہ کاش، انسان اس دن کاش کہ کسی کام نہیں آئے گا یہ کاش۔ اور اب ایک بہت گہرا سوال باقی ہے کہ سائیکالوجی کے مطابق لو آف دنیا انسان کے دماغ، ایموشن اور پرسنالٹی کو کیسے بدلتے ہیں، روح اور ایمان پر اس کا کیسے اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دل میں دنیا کی محبت بھر چکی ہے تو کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ تو ذرا دیکھیں گے اب اس جانب سائیکالوجی، اسپریچول ڈیمیج، فیملی امپیکٹ اور ہیلنگ سے۔ تو جو ہے ہم اس مقام پر آتے ہیں کہ جہاں پر حب دنیا کا اصل نقصان سامنے آتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت سب سے بڑا نقصان نہ بینک اکاؤنٹ میں نظر آتا ہے نہ چہرے پر، سب سے پہلے یہ دل کو بدل دیتی ہے، اور پھر سوچ کو، پھر پرائیورٹیز کو، اور آخر میں پوری زندگی کی ڈائریکشن کو بدل دیتی ہے۔ اور جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ میں صرف محنت کر رہا ہوں، لیکن اصل میں اس کا دل دھیرے دھیرے دنیا کا غلام بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے ذرا سائیکولوجیکلی لو آف دنیا کیا کرتی ہے، کہ سب سے پہلا اثر اس کا آتا ہے کہ نیور اینڈنگ ڈی سیٹسفیکشن۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کا برین کسی بھی نئی چیز سے صرف کچھ وقت تک لطف لیتا ہے، نیا فون، نئی گاڑی، نیا گھر، نئی جاب، نئی اسٹیٹس، اور شروع میں بہت خوشی ملتی ہے، لیکن کچھ دن کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک بڑی سی چیز چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ اب اس سے ایڈوانس درجے کی چیز چاہیے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس سے بڑی، اور اسی سائیکالوجی میں کہتے ہیں اسے ہیڈونک ٹریڈ مل۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان بھاگتا ہی رہتا ہے لیکن وہیں کا وہیں رہتا ہے. ٹریڈ مل سے مطلب یہی ہے نا کہ ایک ٹریڈ مل کے اوپر انسان بھاگتا ہے لیکن رہتا وہیں ہے. بالکل ایسا ہی کچھ. تو سوچئے کہ کتنے لوگ پوری زندگی بھاگتے رہتے ہیں لیکن کبھی سکون تک نہیں پہنچ پاتے. نمبر نیکسٹ پوائنٹ پر ہے سیکنڈ پوائنٹ، کانسٹنٹ اینزائٹی. جس انسان کا دل دنیا سے جڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا ہے. یہ پیسہ چلا گیا تو کیا ہوگا، یہ بزنس لاس ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، یہ لوگ رسپیکٹ دینا اگر بند کر دیں گے تو کیا ہوگا، میری پوزیشن کسی اور کو مل گئی تو کیا ہوگا. اور یہ ڈر کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیک ٹو بیک چین کی طرح چلتا ہے، اور جس چیز سے دل محبت کرنے لگے تو اس کو کھو جانے کا ڈر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. ناؤ پوائنٹ نمبر تھرڈ ہے آئیڈینٹی کرائسس. کہ آج جہاں انسان اپنی پہچان کسی چیز سے بناتا ہے، یعنی کہ سیلری، فالوور، ڈگری، برانڈ، آفس، کار، لائف اسٹائل، لیکن اگر کل یہ سب چھن جائے تو کیا بچے گا. یہی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ بزنس لاس ہونے کے بعد میں کئی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس چیز سے تھی، اللہ سے نہیں تھی، وہ دنیا سے جڑی ہوئی تھی. اب روحانیت پر حب دنیا کا کیا اثر ہوگا؟ تو روح کا سکون جو ہے اللہ کی یاد میں ہے، لیکن جب دل دنیا میں لگ جاتا ہے اور دنیا جو ہے بھر جاتی ہے اس کے دل کے اندر، تو اللہ کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر نماز صرف ایک روٹین بنتی ہے اور دعا صرف ایک ضرورت کا وقت یاد آتی ہے. قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے اور ہدایت کے لیے نہیں، اور دھیرے دھیرے روح بھوکی رہنے لگتی ہے. اور اسی لیے کئی لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جیسے بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بزنس، شہرت، لیکن رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سویا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو روح چاہتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ روح کیا چاہ رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے. اب ایمان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو حب دنیا ایمان کو دھیرے دھیرے کمزور کرتی ہے. سب سے پہلے نماز کو ڈیلے کر ہو جاتا ہے، پھر قرآن کم ہو جاتا ہے، پھر گناہ نارمل لگنے لگتے ہیں، اور حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ سب ہی تو کر رہے ہیں. اور یہی سب سے خطرناک جملہ ہے، کیونکہ جب گناہ نارمل لگنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ دل بیمار ہو چکا. اب فیملی پر اس کا اثر دیکھیں گے تو لو آف دنیا صرف ایک انسان کو نہیں بدلتی، پورے گھر کے مزاج کو بدلتی ہے. باپ صرف ارننگ مشین بن جاتا ہے اور صرف سٹیٹس کی ریس میں لگتا ہے. بچوں کو وقت نہیں ملتا، محبت کی جگہ میٹیریل گفٹ آ جاتے ہیں، اور گھر بڑا ہو جاتا ہے لیکن دل چھوٹے ہو جاتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل پر سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی لوگ ایموشنلی اجنبی بن جاتے ہیں، اور یہی حب دنیا کا ایک نقصان ہے. اور ہیلنگ کا کیا راستہ ہے؟ تو اب سوال ہے کہ اگر دل دنیا سے بھر گیا تو اسے صاف کیسے کیا جائے گا؟ تو آخرت کو روز یاد کیا جائے. کیونکہ روز اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا جس چیز کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں کیا وہ میرے ساتھ قبر میں آئے گی؟ تو سوال ہے کہ دل کی پرائیورٹیز کو بدلے گا یہ سوال. سیکنڈ ہے کہ شکر ادا کرنا سیکھیے. روز ان چیزوں کی لسٹ بنائیے جو اللہ نے بنا مانگے دے دی، جیسے صحت دی ہے، ایمان دی ہے، سانس دی ہے، اور فیملی دی ہے، رزق دیا ہے. شکر جو دنیا کی بھوک ہے وہ اس کو کم کرتا ہے. کیا شکر کم کرتا ہے؟ اور صدقہ کی عادت ڈالیے، کیونکہ صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جو موت سے بھی لڑ جاتا ہے. باقی کوئی اور چیز موت سے نہیں لڑتی. جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہو کبھی کبھی اسی میں اللہ کے لیے دے دیا کرو. یہ صرف غریب کی مدد نہیں ہے، یہ دل کی سرجری ہے. تو صدقہ جو ہے دنیا کی زنجیر کو کم کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو بڑھائیے. قرآن کے ساتھ وقت گزاریے، اللہ کا ذکر کیجیے، تہجد کی عادت ڈالیے،
اور دعا میں اللہ کو صرف دنیاوی معاملات سے مت یاد کیجیے اور دنیاوی جو ہے چیزیں مت مانگیے، اللہ کو مانگیے، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ حاصل کیا۔ لیکن سب سے گہرا سوال ابھی باقی ہے کہ دنیا سے محبت اور اللہ سے محبت ایک ہی دل میں برقرار رہ سکتی ہے کیا؟ اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا دل اللہ کا ہے یا دنیا کا؟ تو ذرا آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس پورے ایپیسوڈ کا سب سے گہرا سوال یہی ہے کہ کیا ایک ہی دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت رہ سکتی ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک تخت پر دو بادشاہ کبھی حکومت نہیں کر سکتے، ایک گھر میں دو مرکزی فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح دل بھی ایک ہی مالک ہوتا ہے دل کا، یا تو اللہ یا پھر دنیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس زیادہ پیسہ ہو اس کا دل دنیا کا غلام ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ غریب انسان اللہ کا ولی ہو۔ مسئلہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ ہے دل کا لگاؤ، کیونکہ کوئی غریب بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور دل کا لگانے سے کیا مطلب ہے کہ ایک امیر انسان بھی اللہ کا کے بہت قریب ہو سکتا ہے، اور ایک فقیر بھی دنیا کا سب سے بڑا غلام ہو سکتا ہے۔ اور اللہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کو نہیں دیکھتا، ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ سو اپنا ٹیسٹ اگر کریں گے تو آج ہم نے آپ سے کچھ سوال کے بارے میں بات کی، جواب کسی اور کو نہیں دینا، صرف اپنے دل کو دینا ہے۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی خاطر اس حرام انکم کو چھوڑ دیجئے، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ اگر نماز اور بزنس ایک ہی وقت پر آ جائے تو آپ کس طرف جائیں گے؟ اگر اللہ کا حکم اور لوگوں کی خوشی دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو آپ کس کو چنیں گے؟ اگر دنیا کا فائدہ اور آخرت کی کامیابی دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ تو سوال ہے کہ آپ کے دل کی اصل حالت جواب دے گا۔ سب سے بڑی حقیقت ہے، یاد رکھیے گا کہ دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا پر بھروسہ کرنا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آج جس گھر پر فخر ہوتا ہے کل اسی میں کوئی اور رہے گا، آج جس گاڑی پر فخر ہوتا ہے کل اسی کو کوئی اور چلائے گا، آج جس کرسی کے لیے اتنی سیاست ہو رہی ہے کل اسی پر کوئی اور بیٹھے گا، آج جس جسم کو سجانے میں اتنا وقت لگ رہا ہے وہی جسم مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس وقت نہ ڈیزگنیشن کام آئے گی، نہ ڈگری، نہ فالوور، نہ پراپرٹی، نہ بزنس، صرف اعمال کام آئیں گے، اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق، یعنی کہ صرف قلب و سلیم۔ اصل کامیابی اور اصل کامیاب کون ہے؟ اصل کامیاب وہ ہے جس نے دنیا جیت لی، اصل کامیابی وہ ہے جس نے اپنے دل بچا لیا اور دنیا کو ہاتھ میں رکھا لیکن دل میں نہیں رکھا، جس نے پیسہ کمایا لیکن پیسہ اس کے رب نہیں بنا، اور جس نے شہرت دیکھی لیکن تکبر نہیں آیا، جس نے دنیا استعمال کی لیکن اس کی عبادت نہیں کی۔ یہ اسلام کا بیلنس ہے۔ اور دنیا کو چھوڑو مت لیکن اس میں ڈوب بھی مت جاؤ۔ کشتی پانی پر چلتی ہے تو منزل تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جب کشتی پانی کے اندر آ جائے تو وہی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا باہر رہے تو نعمت ہے، لیکن دنیا اگر اندر آ جائے تو فتنہ ہے۔ آج سے کیا بدلنا ہے؟ آج ایک نیا عہد کیجئے کہ ہر روز اپنے دل کا محاسبہ کریں۔ ہر نماز میں اللہ سے کہیے گا یا اللہ دنیا میرے ہاتھوں میں رکھنا، میرے دل میں نہیں۔ ہر روز قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزاریے، ہر ہفتے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیجیے، اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ آج میں نے اللہ کو زیادہ خوش کیا یا دنیا کو۔ یقین مانیے گا کہ اگر ایک سوال روز پوچھنا شروع کر دیا تو زندگی کا رخ بدلے گا۔
کنکلوژن کی جانب آئیں گے تو آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ حب دنیا صرف دنیا سے محبت کا نام نہیں ہے، یہ اس لمحے کا نام ہے جب انسان اللہ کو پیچھے اور دنیا کو آگے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی، نہ فرعون کی، نہ قارون کی، اور نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی بلینئر کی۔ یہ دنیا صرف ہر روز نئے لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے اور پھر ایک دن سب کو خالی ہاتھ رخصت کر دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا کمائیے لیکن اس کے غلام مت بنیے، اللہ سے محبت کیجیے، کیونکہ جس نے اللہ کی محبت کو پا لیا وہ پا لیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے حب دنیا کو نکال دے اور اپنی محبت سے ہمارے قلب کو بھر دے، ہمیں دنیا کو جو وسیلہ بنانے کی توفیق دے، مگر مقصد نہیں بنانا دنیا کا، اور جب موت آئے تو ہمارا دل صرف اللہ کی یاد سے روشن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام۔